اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہے. اب سن لو، اب ایک آدمی ہے اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا. وہ سوچا کہ نہیں امیر المومنین سے ہم کو شکایت کرنی ہوگی. وہ دروازے پہ آیا، پردہ ڈالا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میں تھے. اچھا ان کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بگڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق پر. یہ جا کے دروازہ میں کھڑا ہوا، آواز لگائی امیر المومنین. جب تک اندر سے آواز آنے لگی تو یہ آدمی کھڑا کھڑا سنتے رہا. بولا اللہ ہم اپنی بیوی کا فیصلہ کروانے آئے، وہ تو خود الجھے ہوئے ہیں. یہ خود اپنی بیوی کی سن رہے ہیں، یہ میرا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اور قربان جاؤ یہ آدمی جانے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر نکلے. آپ نے آواز لگائی بھائی ادھر آؤ، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ بغیر بولے جا رہا ہے. کہا کہ امیر المومنین رہنے دیجیے. بولے نہیں ادھر آؤ ادھر آیا، قریب آیا. کہا کہ کیا بات تھی؟ اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کیا بتاؤں، میں اپنی بیوی سے پریشان تھا اس لیے اس کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن میں نے یہاں یہ دیکھا کہ آپ کی بیوی بولی جا رہی ہے، آپ خاموش کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. اور نوجوانوں سنو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اے نوجوان تو یہ بتا تو کھانا کھاتا ہے، کھانا کون بناتی ہے؟ بولا میری بیوی بناتی ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو تو کپڑا تو پہنتا ہے میلا ہو جاتا ہے کون دھوتی ہے؟ بولا میری بیوی دھوتی ہے. اچھا تیرے بچے کو دودھ کون پلاتی ہے؟ میری بیوی پلاتی ہے. اور سنو جب تو گھر سے باہر چلا جاتا ہے تیرے گھر کی نگہبانی کون کرتی ہے؟ بولے میری بیوی کرتی ہے. اے نوجوان سن، جب تو تھک ہار چور کر کے گھر پہنچتا ہے تیری خدمت کون کرتی ہے؟ بولا میری بیوی کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو بیوی اتنا کام کرے اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی مان لیجیے. تو نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین بات تو صحیح ہے، ہم غلطی پہ تھے، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے معاف کر دو. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میری بندوں کی غلطی کو معاف کر دو، ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں. اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. منع فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مت مارو. ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، یعنی میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم خود کھاؤ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور سنو اس کے چہرے پہ مت مارنا، چہرے پہ مت مارنا. اور قربان جاؤ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے نوجوانوں بیوی کو عزت دو. اچھا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا چلا، سنو بیوی کو خوش رکھو، بیوی کو خوش رکھو، انشاءاللہ دیکھنا یہ بیوی تمہاری خوش رہے گی، اللہ تیرے گھر میں برکت دے. دیکھو گھر صرف دولت سے نہیں چلتی، پیسہ سے نہیں چلتا، سونا چاندی سے نہیں چلتا، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے. گھر اچھے اخلاق. بڑی بھولی بھالی ہماری ماں بہنیں ہیں، اتنی بھولی بھالی ہے. ایک عورت کا شوہر بیمار ہو گیا تو الٹرا ساؤنڈ کروایا، ایکسرا کروایا، سب دوائی کروایا، اچھے نہیں ہو رہا تھا تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیے نا سب کچھ تو آپ کرا لیے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو ایک بار پوسٹ مارٹم کروا لیتے. اللہ کے بندی جانو اس پوسٹ مارٹم کی ہو جائے. بولا نہیں یہ کرے لے وہ تو ٹھیک رہے. تو اس لیے بہت سیدھی سادی ہے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو سلامت رکھے. اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں تھیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، لیکن فرمائش ہو رہی بھوجپوری کی. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. شیر پر رحیمہ کی طرف سے 200 روپے عنایت کیے ہیں. نگہبان چاہیے اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے.
ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ اور یہ شعر، دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس گیا، بولا حضرت سکون نیچے مو نیو سو مو، بولا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ اللہ والے بولے کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، سکون ملے گا۔ بولا نہیں حضرت یہ بات نیچے، مور پاس کچھ نیچے، دولت نیچے مور پاس، دولت اگر میرے پاس ہوتی، پیسہ ہوتا، ہم کو سکون ہی سکون ملتا۔ یہ اللہ والے بولے کہ اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں دولت چاہیے۔ تو اللہ والے گھر کے اندر گئے، وہ سونے کا اینٹ اس کو لگے دیا، بولا جا جب بھی سو گئے اس کو تکیا بنا کے سو جانا۔ اچھا وہ بندہ سونے کا اینٹ پا کر بڑا خوش ہوا، سینے سے چپکا کے رکھتا تھا، اور رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ کا تکیا لگا کر سو گیا، لیکن آنکھ بنے نہیں ہو رہی ہے۔ لے باپ کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی لے کے چلا گیا۔ صبح ہو گئی، سویا نہیں، اینٹ لے کر حضرت کے پاس دوڑا، بولا حضرت پہلے تھوڑے بہت تو سو بھی لیتے تھے، جب سے یہ اینٹ لیے ہیں سب نیند ختم ہو گئی۔ تو اللہ والے نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا نا، اور سکون دولت میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں سکون ہے۔ دولت سکون چھین لیتی ہے، دولت سکون چھین لیتی ہے۔ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا مگر سکون کا، دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے۔ ایک شعر اور رہ گیا، اجازت ہو تو میں سنا دوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، ایمان چاہیے، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، ایمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ میری ماں بہنوں، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو یا قرآن پڑھا دو، قرآن پڑھا دو، تیرا بیٹا قرآن پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ تیرے سر پہ، تیرے شوہر کے سر پہ تاج پہنا کر جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا۔ نہ ذرا قرآن پڑھا دو، نہ ذرا قرآن پڑھا دو، نہ ذرا بار قرآن پڑھا دو، حافظ بناؤ تو پھر کیا کہنا، پھر تو وہ 10 آدمی کو آپ لوگ جاؤ گے 10 آدمی کو الگ سے جنت میں لے کر جائے گا. لیکن سنو اگر ناظرہ قرآن اپنے بیٹے کو پڑھا دیا الحمدللہ اللہ تیرے سر پہ تاج رکھے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. اس لیے میری ماں بہنوں انگلش پڑھاؤ, انگریزی پڑھاؤ, ہندی پڑھاؤ, بنگلہ پڑھاؤ, سنسکرت پڑھاؤ, پنجابی, مراٹھا جو پڑھانا اپنے بچے کو پڑھاؤ, لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو کیا پڑھاؤ؟ اللہ کے قرآن پڑھاؤ. سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ تاکہ مر جاؤ گی کم از کم یہی بچہ یہی بیٹا تیرا قرآن پڑھا ہوگا, قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا یا اللہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے, یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. شاید اللہ کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے, اللہ قرآن کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا کام کرنا ہے ماں بہنوں کو؟ جلدی بولو, وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کیا کام کرنا ہے. 4 کام. میری ماں بہنوں 4 کام کرو, جنت 8 دروازہ, جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ. 4 کام کرو.
پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں. نماز نہیں چھوڑو، نماز نہیں چھوڑو. کام چھوٹے چھوڑ دینا، کام بعد میں ہو جائے گا، لیکن پہلے نماز. نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. اچھا میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرنا. بہت بھولی بھالی ہے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی تو اس کی دوسری پڑوس کی عورت چلی گئی ملنے کے لیے. ملنے گئی، دیکھے وہ نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹھ گئی کہ سلام پھیر بھی بات کروں یہاں سے نہیں. تو وہ سلام پھیری نماز پوری کر کے السلام علیکم منار باپ، السلام علیکم منار باپ. یہ عورت جو ملنے گئی وہ بولی کہ کون نماز پڑھی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولو نا منار باپ بولا ہی تھی. تو عورت بولی کہ نہیں ہم جانتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا چاہیے. دراصل بات ہے کہ مور شوہر نام ہے رحمت اللہ، می وہار نام نہیں لوہی می منار باپے ٹھوکے دوئی. میرے ماں بہنوں، پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا. دوسرا کام رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھنا، جتنے روزہ رکھ پاؤ روزہ رکھ لینا. تیسرا عمل اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. تیسرا کام پردے کا خیال کرنا. چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. دنیا میں یہ 4 کام کر لو. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جن جن لوگوں نے دامے درمے سخنے قدمے جو بھی تعاون کیا ہے، جو بھی دیا ہے، اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے. کہ اللہ سب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، گھر میں، دانے دانے میں اللہ برکت عطا فرما دے. یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ انہیں جنت الفردوس اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات سے ہیں یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. بھوجپوری، ہاں بھوجپوری، بس ایک مطلب ایک شعر بار بار کیا کہتے فرمائش ہو رہی بھوجپوری کی، سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولا جائے. سبحان اللہ. کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا، ہاں باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا. بازار لاگیلا. مسجد میں امام صاحب نے تقریر کیا وہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا مسجد میں، بولا کہ حضرت یہ بات تو آپ صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، ہم مانتے ہیں، اگر جو نہ کھائے اللہ اس کو کیسے کھلائے گا؟ بولا کہیں کھائے گا تم؟ بولا نہیں، اگر میں نہیں کھام تو اللہ مو کن کھلاوے. بولا نہیں کھلاوے، ایک دم کھلاوے. بولا کہ کیسے کھلائے گا؟ ہم آج ہڑتال کریں گے، دیکھیں گے اللہ ہم کو کیسے کھلاتا. اور جمعے کی نماز ختم ہوئی، گھر چلا گیا، کھانا نہیں کھایا. رات ہوئی کھانا نہیں کھایا. ماں پریشان ہو گئی. ماں بولا کہ بیٹا کھانا کھا لے، کھانا کھا لے بیٹا، کمزور ہے جاؤ بیٹا، کمزور ہے جاؤ. بیٹا بولا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اور صبح ہو گیا، اور صبح ہوئی پھر ناشتہ نہیں کیا. یہ لڑکا سوچا گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ارے بولو بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے نا. دیکھو عورت بڑی پیاری چیز ہے. ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں دیکھنی ہے تو اپنی ماں کو دیکھو کتنی پیاری ہے. ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ سلیقے 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 طریقے سے جینا ہے سکھایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے.
میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، پکڑ کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے، میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، پکڑ کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے۔ ماں پریشان ہو گئی، بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا غصہ نہیں کر۔ بیٹا بولا کہ ماں می غصہ نہیں کرو، می غصہ نہیں کر رہی۔ وہ امام صاحب بولا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، ٹھیک اللہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن جے نہیں کھاوے اللہ وہاں کن کھلاوے۔ بیٹا بولا کہ ماں بولی کہ بیٹا جیت نہ کر کھا لے، تو بیٹا سوچا کہ گھر میں رہیں گے نا ماں پریشان کرے گی، تو پاس میں جنگل تھا، جنگل چلا گیا اور جنگل میں جا کے لیٹ گیا۔ ماں پریشان ہو گئی، اور بریانی بنائی، پلاؤ بنائی، گوشت بنائی اور چکن بنائی۔ ماں ایک تھال میں کھانا سجا کر جنگل لے کر چلی گئی۔ مور لال مور کلیجے ٹکڑا کھے لے بیٹا، اے بیٹا کھے لے گل۔ تو لڑکا بولا ٹھیک چھ تیرا کھے دے، تیجا گھور جا، تیجا گھور۔ ماں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی کہ بھوک لگے گی کھا لے گا۔ یہ لڑکا سوچا کہ کھانے کے پاس رہیں گے نا تو کھانے کو جی چاہے گا۔ جنگل کے اس کونے میں کھانے کا تشت چھوڑ کر جنگل کے اس کونے میں جا کے سو گیا۔ اچھا کچھ ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے، وہ مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے۔ اب 15-20 ڈاکو جنگل میں گھس آتے، دیکھا کہ باپ رے بہترین کھانا ہے، چکن ہے، مٹن ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے۔ تو ایک ڈاکو بولا کہ کھانا رکھا کون ہے؟ کھانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا نہیں میاں نہیں، کھانا ہاتھ نہیں لگا، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، کوئی ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کھانا یہاں رکھا ہے، ڈھونڈو جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، ڈھونڈو۔ وہ لوگ پھیل گئے جنگل میں، دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے، پکڑا کالر، گھسیٹ کے لیے آیا سردار کے پاس میں۔ تو سردار نے پوچھا یہ کھانا کون رکھا؟ بولا کہ ہم رکھے۔ بولا کھائے کاہے نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا کاہے نہیں کھائے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ کھانا میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کاہے نہیں کھائے گا؟ کھاؤ۔ بولا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ تو سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس کو 50 جوتا مارو اس کو۔ اب 25 جوتا تو مارا گیا تھا اس کو، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بولا کہ نہیں اب مت ماری، اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھایا، جلدی سے دورا مسجد کی طرف امام صاحب کے پاس میں کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ آج بات سمجھ میں بات آ گئی۔ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہو میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ بہت اچھا میری ماں بہنوں، آپ کے لیے صرف 4 باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، 4 کام دنیا میں صرف 4 کام کرنا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کام کرنے ہیں؟ ارے بولو بھائی کیا کام کرنے ہیں؟ 4 کام۔
کس کو کرنا ہے؟ ارے کس کو کرنا ہے؟ یہ دیکھیے بولتا ہے ہم کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے، ماں بہن کو کرنا ہے۔ دنیا چارٹا کاج کرے لو، جنتر آٹا دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بڑا آسان عمل ہے میری ماں بہنوں، انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بچوں نوجوانوں، گناہوں سے توبہ کرو، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے، موت پیچھے سائے کی طرح چل رہی ہے، کب یہ موت دبوچ لے گی کہنا مشکل ہے۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، اور گناہ کرتے وقت یہ دل میں خیال کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارا کچھ نوجوان اور قربان جاؤ گھر کے اندر میں گھسے گا، دروازہ بند کھڑکی بند، اب موبائل نکالا اور ہندوستان سے امریکہ پہنچ گیا، بولے کوئی نہیں دکھ لے، کوئی نہیں دیکھ لے۔ اور میرے بچوں نوجوانوں اور قربان جاؤ، یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے بولو یہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہاں کوئی ہے؟ کون ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ یہ اللہ کے معزز فرشتے بیٹھے، او میری ماں بہنہ سنو، او میری ماں بہنہ سنو، ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، ان کا قلم چلے گا، نماز پڑھیں گے ہم، ان کا قلم چلے گا، قرآن پڑھو گے ان کا قلم چلے گا، نیک عمل کرو گے ان کا قلم چلے گا، جیسے ہی گناہ کرو گے پھر ان کا قلم چلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ کندھے میں فرشتہ ہے، لیکن آج تک نہیں دیکھے ہم نے کہا کہ اچھا، ہر چیز کا دیکھنا بابو ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ہر چیز کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ بولا کہ نہیں اگر ہے تو دکھنا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا اب یہ بتاؤ شیطان ہے کہ مر گیا؟ ارے بولو بھائی شیطان ہے کہ مر گیا؟ دیکھے کبھی دکھائی دیا؟ اور قربان جاؤ، اچھا شیطان کو گولی مارو، شیطان کو گولی مارو، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، میرا اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کو گولی مارو۔ ہوا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، دیکھے ہوا کھاتے بھی ہیں، ہوا کو نہیں دیکھے۔ اچھا دیکھو ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہوا کو آج تک نہیں دیکھے، اور قربان جاؤ ہوا کو بھی سائیڈ میں رکھو۔ ارے لائن ہے کہ نہیں؟ بجلی کرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھے کبھی کس کلر کی ہے؟ سفید ہے، کالی ہے، نیلی ہے، بلو ہے، کس کلر کی؟ دیکھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نہیں ہے دیکھنا ضروری ہے تو دکھنا چاہیے، تو اس کو 24,000 کا وولٹ کا تار پکڑا دیجئے، بس اس کو سمجھ میں آ جائے گا، بولے نہیں ہر چیز دیکھنا ضروری ہے، مکھ سمجھ اسے گل۔ او میرا اللہ ہے، ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، یہ پیغام میں تم کو دے رہا ہوں، گناہ کرنے سے پہلے اتنا سوچ لینا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلا رہا ہے، وہ اللہ جو ایک دن موت دے گا پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ موت تو برحق ہے۔ اب تم بیٹھ جانا، الحمدللہ یہ 98 کہاں سے آیا؟ بیٹھو۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نوجوانوں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو، ارے بولو بھائی عبادت، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بابو نماز پڑھتے ہو؟ بولا کہ حضرت پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ظہر پڑھے؟ بولا کہ ظہر ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں۔ جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ ظہر کے پڑھ گئے؟ بولے مردادو پڑھو، جمعے کی نماز یہ پڑھے گا، اور فجر اور ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولے مردادو پڑھو۔
یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ مور باپ پڑھوے 5 وقت نماز کے پڑھوے جے بوڑھا ہے گئی وہ پڑھوے 5 وقت نماز کے پڑھوے جہر کمر ٹیرا ہے گئی وہ پڑھوے می تو بھی ہٹا کٹھا الر پٹھا میرے بچوں نوجوانوں ایک وعدہ کرو صرف جمعے کی نماز نہیں جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ موت کی صبح تک 5 وقت کی نماز پڑھیں گے کتنا نوجوان تیار انشاءاللہ وعدہ کرو الحمدللہ جنازے کی نماز بہت افسوس کا مقام ہے دیکھو ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے جب ماں مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائے لیکن افسوس کا مقام ایک لڑکا کا ابا انتقال کر گیا وہ لڑکا زار و قطار رونے لگا اور لوگ آئے صفیں بند گئی اور امام صاحب آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ بھائی اجازت دو نماز پڑھائیں بیٹا رونا بند نہیں کر رہا زار و قطار رو رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا کہے اتنا روتے ہو کیوں اتنا روتے ہو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تمہارا باپ انتقال کیا ہے باپ کا درد تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو تو نوجوان بولا کہ نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے موت تو برحق ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ دنیا کا ہر تعلیم مجھے دیا ہر علم دیا لیکن قرآن نہیں پڑھایا کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے یہ افسوس کا مقام ہے وہ نوجوان نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دی انگریزی تو پڑھایا ہندی پڑھایا سنسکرت پڑھایا بنگلہ پڑھایا مراٹھا پڑھایا اور پنجابی پڑھایا اڑیا پڑھایا دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا اگر نہیں پڑھایا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کاش میں قرآن پڑھا رہتا کاش مسئلوں مسائل کا علم ہوتا اور قربان جاؤ میں آگے بڑھ کر اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھاتا تو میرے بچوں نوجوانوں یہ مدرسہ تمہیں پیغام دیتا ہے مدرسہ اسلامیہ تمہیں پیغام دیتا ہے قرآن سے جڑو ہاشم املہ کرکٹر جانیں نا ارے بولو بھائی کرکٹ دیکھتے ہیں نا وہ ہاشم املہ ایک کھلاڑی ہے ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے ابھی شاید ریٹائر ہو گیا ہے اتنی بڑی داڑھی ہے 24 سال کا نوجوان اور جانتے ہو تمام کھلاڑیوں میں واحد مسلمان کھلاڑی ہے یہ ہمارا نوجوان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ بابو داڑھی رکھ لو آپ بولے حضرت داڑھی تو رکھ لیں لیکن ابھی بیاہ نہیں ہوا تو داڑھی سے کیا مطلب ارے بیاہ کو داڑھی سے کیا مطلب ہے بولا نہیں ارے بیاہ کا داڑھی رکھ لیں گے تو بیاہ نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ تمہاری غلط فہمی ہے ایسی بات تو نہیں ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو داڑھی رکھا ہے جتنے مولانا ہیں جتنے حافظ ہیں جتنے امام صاحب ہیں کیا ان کی شادی نہیں ہوتی ہے ارے ہوتی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا بہانہ میرا نوجوان یہ بناتا ہے کہ داڑھی رکھ لیں گے نا تو بوڑھا لگیں گے یہ بھی غلط بات ہے سنو خوبصورتی داڑھی میں ہے اور قربان جاؤ اگر خوبصورتی میں رکاوٹ بنتی تو اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا اس لیے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو نبی کی سیرت اپنی زندگی میں ڈھالو اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر تمہیں بنانا ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ اور نوجوانوں دیکھنا اور تیری دنیا بھی اچھی گزرے گی آخرت سنور جائے گی اور تو مر جائے گا اور دنیا تیرا نام لے گی اور قربان جاؤ لوگ اچھے تذکرے تمہارے کریں گے ایسی زندگی گزارو نبی کے سنت کے مطابق اچھا دیکھیے گا ایک بات اور کہتا چلوں میں میرے بچے نوجوان ہیں اس لیے کہ یہ بارسوئی کی سرزمین ہے اب میں آج سے نہیں 10-12 سال سے میں جلسہ کر رہا ہوں اور یہ چاہنے والے نوجوان میرے جلسے میں کیا کہتے ہیں شرکت کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو کوئی سردار کو بغیر داڑھی تم نے دیکھا نہیں دیکھے ہوں گے اچھا سردار کو چھوڑیے اس کو سائڈ میں رکھیے شیر دیکھے
जंगल में शेर देखे हैं, शेर को दाढ़ी होती है, उसी में एक शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेरनी को दाढ़ी। अब बताओ तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, शेर बनो दाढ़ी रखवा है। शेर बनो, शेर बनो और मर्दे मुजाहिद बनो, और मर्दे मुजाहिद बनो मेरे बच्चों। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ, इसलिए कि मौत होगी ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। न बिल्डिंग न बिल्डिंग न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। न बिल्डिंग रहेगी, न शोहरत रहे, न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी, न साथी रहेगा। यही सोच करके ये दुनिया गुजारो, फकत चार कांधों पे जाना पड़ेगा। यही सोच कर ये दुनिया गुजारो, फकत चार कांधे पे जाना पड़ेगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, हौज़े कौसर पर नफसी नफसी का आलम होगा। और क्या चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएं तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने चेहरे को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ। नमाजों की पाबंदी करो। देखो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। और कुर्बान जाओ, हमारी बाबरी मस्जिद चली गई कि नहीं? बोलो, बाबरी मस्जिद हमारी चली गई, और 200 मस्जिद अभी टारगेट में है। 200 मस्जिद अभी टारगेट में है कि इसे भी खत्म कर देना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद, मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद आबाद होगी। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिद बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो। एक बात याद रखना, और मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, मौत के बाद नमाज का हुक्म कब्र में नहीं है। कब्र में नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है मरने के बाद, सदका करना है, ज़कात देना है, हज करना है। अच्छा, तो कुर्बान जाओ, वहां कुछ ले दे के काम चल जाए। उजान यहाँ काम अगर नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, थाना में पुलिस अगर नहीं सुन रही है, कटिहार कोर्ट में जाओ, ओ आपका फाइल नीचे दबा हुआ है, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बस निकालिए पॉकेट, बस आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। थाना में काम नहीं हो रहा, दो इधर काम हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां तो ये सब मामला नहीं चलेगा, वहां लेन देन नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, झूठ, अब वहां बाद लोग समझेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, नमाज क्या नहीं पढ़ लो? मोर कम रोता
वहां झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी। और कुर्बान जाओ, वहां झूठ नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी? अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर लगा देगा। चुप, हम नहीं कहते अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा बंदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश हो जाओ, तेरे मुंह पर हम मुहर लगा देंगे, टिप, खामोश हो जाओ। तो या अल्लाह जब आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? आप पूछेंगे मैं जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ है, हम इससे बात करेंगे। ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पैर बोलेगा, और तुम्हारा कान बोलेगा, तुम्हारी आंखें बोलेगी। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, मौत पीछे खड़ी है। मौत 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 कब किसको आएगी कोई बता नहीं सकता है, सिर्फ मेरा रब जानता है। और एक बात ये भी याद रखना, मौत ना जवान को देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना फकीर को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी, जहां आने वाली रहेगी, वहां आकर रहेगी। इसलिए ये ना सोचो कभी तो हम जवान हैं, अभी हम नहीं मरेंगे। कितने जवान चले गए। अभी एक जोड़ा वो शादी करके नौजवान अपनी बीवी को लेके आ रहा था, और जब बारात की गाड़ी आगे निकल गई तो दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में, और ड्राइवर भी था। तो एक ढाबा, नेशनल हाईवे में ढाबा में गाड़ी रोकी कि भाई चाय नाश्ता वगैरह हो जाए। तो अब वो दोनों में से अब वो दूल्हा को अब किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, रोड के उस पार जाना था। तो लड़की ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसी सी बात है। अब उधर जंगल था, अब वो जो भी हो, पेशाब हो या जो भी हाजत में, अब वो लड़का अपनी बीवी के हाथ को पकड़ के नेशनल हाईवे पार कर रहा था। नेशनल हाईवे पार कर रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों स्पॉट डेट हुआ। और कुर्बान जाओ, अभी दोनों मिल भी नहीं पाए थे, एक दूसरे की शक्ल को सही से देख भी नहीं पाया था, क्या पता क्या खबर थी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान तो बहुत शौक से निकाह किया था, वो लड़की बहुत शौक से निकाह की थी। कुर्बान जाओ, कोई गारंटी है? ये माइक खरीदने के लिए आप कटिहार जाओ, दुकानदार से बोलो आप एटा माइक लेना छे, निकाल के दे देगा। आप बोलेंगे कितने दाम, कितनी कीमत है? दुकानदार बोलेगा 1000 टका, आप 1000 रुपए दे दो। अब फिर पूछो कि अच्छा एटा माइके गारंटी छे ना? बोला गारंटी छे ना। तो कत दिन? तो 6 महीना। कितना दिन? दुकानदार बोलेगा 6 महीना गारंटी आछे। अब लगे हाथ दुकानदार से आप पूछो कि इसकी गारंटी 6 महीना है, तोर गारंटी कितना दिन है? बोला नहीं, मोर कोनो गारंटी नहीं है।